پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی محبوب ترین اداؤں میں سے ایک بہت ہی عمدہ ادا جس کو صحابہ نے محفوظ فرمایا، امت تک پہنچایا، وہ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک آنکھوں سے اللہ تعالیٰ کی محبت میں اور نسل انسانی کی ہمدردی کی بنیاد پر آنکھوں سے آنسوں کا رواں ہونا ہے۔ اس کے لیے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو تعلیم بھی دی اور اس انداز سے سمجھایا کہ بعض مرتبہ کسی انسان کا ایک آنسو ہی اس کی آخرت بنانے کے لیے کافی ہو جاتا ہے۔ اس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سمجھایا۔ ارشاد فرمایا کہ جب کوئی انسان خوف خدا کی بنیاد پر، اللہ کی محبت کی بنیاد پر آخرت کے مناظر کو سامنے رکھتے ہوئے دل کی گہرائیوں سے اس انداز سے روئے کہ اس کا آنسو اس کی آنکھ سے جاری ہو جائے، فرمایا اس آنسو کی مقدار اگر اتنی تھوڑی ہو جتنا مکھی کا سر ہے، اتنی تھوڑی ہو، فرمایا اتنی مقدار میں نکلنے والا آنسو اس کو اللہ تعالیٰ کی بخشش اور مغفرت کا حقدار بنا دیتا ہے۔ جس چہرے پر وہ آنسو گرتا ہے، اللہ کے حبیب نے فرمایا دوزخ کی آگ اس چہرے پر حرام ہو جاتی ہے، دوزخ کی آگ اس چہرے کو چھو نہیں سکتی۔ پھر فرمایا کہ دو قطرے اللہ کو بہت پسند ہیں، بہت محبوب ہیں، بڑے قیمتی قطرے۔ ایک قطرہ فرمایا کہ مومن جب اللہ تعالیٰ کی محبت اور خوف خدا سے اللہ کے حضور نگاہیں جھکاتا ہے اور اس کے آنکھوں سے آنسوں کا قطرہ نکلتا ہے، فرمایا اس قطرے کی طاقت اور قوت اتنی ہوتی ہے کہ یہ اللہ کی بنائی ہوئی دوزخ کی آگ کو ٹھنڈا کر دیتا ہے۔ آپ اندازہ کریں کہ مومن کی آنکھ سے نکلنے والا خوف خدا سے وہ آنسو کس قدر طاقت اور قوت رکھتا ہے کہ دوزخ کی آگ جس کو کوئی چیز ٹھنڈا نہیں کر سکتی، وہ زیادہ ہی زیادہ اس کی گرمی زیادہ ہی زیادہ ہوتی جائے گی۔ فرمایا مومن کی آنکھ سے نکلنے والا آنسوں کا قطرہ جو خوف خدا کی بنیاد پر، اللہ کی محبت کی بنیاد پر نکلا ہے، وہ اللہ کی بنائی ہوئی دوزخ کو ٹھنڈا کر دیتا ہے۔ اور پھر دوسرا فرمایا کہ راہ خدا میں چلنے والے مجاہد کو جب اللہ کی راہ میں کوئی زخم آ گیا اور اس کے جسم سے خون کا ایک قطرہ نکلا، وہ قطرہ نکلنے کے بعد ابھی زمین تک نہیں پہنچتا کہ اللہ اس کی بخشش کا اعلان کر دیتے ہیں۔ اور یہ قطرہ بھی اللہ کو بڑا پسند ہے، دو قطرے اللہ کو بڑے پسند ہیں۔ امی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایک مرتبہ عرض کیا، اے اللہ کے نبی، آپ کی امت میں کچھ ایسے لوگ ہوں گے جن کو اللہ تعالیٰ بغیر حساب کے جنت میں داخل کریں گے؟ تو رحمت کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں ایسے لوگ ہوں گے۔ فرمایا کون لوگ ہوں گے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ لوگ یا وہ آدمی جو تنہائی میں اللہ کو یاد کرتا ہے، تنہائی میں اللہ کو یاد کرتا ہے، اپنے گناہوں کے یاد ہونے کی وجہ سے اور اللہ کی یاد کی وجہ سے اس کی آنکھوں سے آنسو رواں ہو جاتے ہیں، آنسو بہنا شروع ہو جاتے ہیں۔ فرمایا ایسے آدمیوں کو اللہ تعالیٰ قیامت کے دن بغیر حساب کے جنت میں داخل کر دے، بغیر حساب کے جنت میں داخل کرے۔ خود رحمت کائنات صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے نہ یہ کہ معصوم پیغمبر ہیں، معصوم نبی ہیں، معصوم رسول ہیں،
بلکہ معصوم نبیوں کے امام، امام المعصومین ہیں، معصوم رسولوں کے امام، امام المرسلین ہیں، امام المرسلین، امام المعصومین۔ لیکن رحمت کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی حالت کیا ہے کہ آپ جب رات کی تنہائی میں کھڑے ہوتے ہیں تو قیام میں آنسو رواں ہوتے، رکوع کرتے ہیں تو رکوع میں آنسو رواں ہوتے، اور جب سجدہ کرتے ہیں تو جس دھرتی، جس زمین پر سجدہ کرتے ہیں وہ ساری کی ساری گیلی اور تر ہو جاتی ہے، گیلی اور تر ہو جاتی ہے۔ امی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ ایک رات رحمت کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے جب عبادت بندگی شروع کی اور قرآن حکیم کی یہ آیت جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی دراصل دعا ہے جو قیامت کے دن اللہ کے سامنے وہ مانگیں گے، اللہ تعالیٰ نے دنیا ہی کے اندر اس کو نقل کر دیا کہ قیامت میں جب عیسیٰ علیہ السلام سے اللہ تعالیٰ مخاطب ہوں گے، امت کے بارے میں باز پرس ہوگی، تو اس وقت عیسیٰ علیہ السلام اللہ سے درخواست کریں گے، اللہ سے التجا کریں گے، ان تعذبہم فإنہم عبادک وإن تغفر لہم فإنک انت العزیز الحکیم۔ اے اللہ، اگر تو ان اپنے بندوں کو عذاب دینا چاہے تو یہ تیرے بندے ہیں، تجھے کوئی پوچھ بھی نہیں سکتا، تجھے کوئی روک بھی نہیں سکتا، تجھے کوئی ٹوک بھی نہیں سکتا، تجھے کوئی ہٹا بھی نہیں سکتا، اور اگر تو ان کو معاف کرنا چاہے تو تو بڑا غالب ہے، حکمت والا ہے، دونوں فیصلے اللہ آپ کے ہاتھ میں۔ رحمت کائنات صلی اللہ علیہ وسلم یہ آیت، یہ دعا تلاوت کرتے جاتے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں سے آنسوں کا سیلاب چل پڑا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم مبارک آنکھوں سے ایک ایسے جیسے موتیوں کی لڑی جاری ہوتی ہے۔ یہ منظر امی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیکھا اور بعد میں عرض کہ اللہ کے نبی آپ تو معصوم ہیں، امام المعصومین ہیں، اور معصوم ہونے کے باوجود اتنی الہا و زاری، اتنی گریہ زاری، اتنا آنسوں کا برسنا، اتنا چیخوں کا نکلنا۔ رحمت کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے عائشہ افلا اکون عبدا شکورا، کیا میں اپنے رب کا شکر گزار بندہ نہ بنوں جس نے یتیمی سے اٹھا کر مملے نبیوں کا امام بنا دیا، رسولوں کا امام بنا دیا، کیا میں اپنے رب کا شکر گزار بندہ نہ بنوں؟